اب یہ ہے کہ عرب کی مشرکین یہ تو مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق منتظم اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہ اس کے ارادے اور فیصلے اٹل ہوتے ہیں، مگر وہ ایسی شرک میں مبتلا تھے جس کا تعلق بندوں کے حالات سے ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کوئی بادشاہ اپنے کسی نائب یا افسر کو کسی علاقے میں بیچتا ہے تو اسے با اختیار بنا کر بیچتا ہے، تاکہ وہ بادشاہ کی عدم موجودگی میں اپنے جو ہے نا رائے اور فیصلے سے سرکاری امور سر انجام دے سکے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر خود توجہ نہیں دے سکتا، اس لیے وہ اپنی ماتحتوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے کام کرے۔ بادشاہ اپنے ماتحتوں کی سفارش بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خدائی صفات اور اختیارات عطا فرماتے ہیں جن کو خوشنودی اور ناراضی کا اثر عام لوگوں پر ہوتا ہے، اس لیے عام لوگ ان خاص بندوں کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری سمجھتے تاکہ بادشاہ حقیقی کے دربار میں پذیرائی ہو اور ان خاص بندوں کی سفارش سے اپنی حاجتیں اور مرادی بھی پوری ہو جائے۔ اب سمجھ آ رہی نہیں یہ چیزیں؟ جس طرح جب اللہ تعالیٰ نے اس کا قول بھی نقل کیا ہے نا مشرکین کا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ماں سے دوسروں کو کیوں بتوں کو پوچھتے ہو وغیرہ، تو وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اس بتوں کے اس لیے پوچھتے نہیں ہے کہ یہ ہمارے حقیقی خدا ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قریب کر لیتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے آج کل بھی مشرکانہ عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ مزارات پر جاتے ہیں، بابا سے کے سامنے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ بابا ہماری مرادی پوری کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جب پوچھتے ہیں کہ نہیں بابا جو ہے نا وہ ہمارے بیچ میں ایک وسیلہ ہے اور وہ اللہ کو اس طرح جو ہے نا وہ ہماری بات پہنچائے گا، تو آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں سوال کرتے؟ ڈائریکٹ سوال کرو، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ اقرب الیکم من حبل الورید ہے، وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے کہ آپ مانگو مجھ سے تو میں عطا کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندوں کو سجدہ کرنا بھی جائز سمجھتے تھے، ان کے نام پر جانوروں کو قربانی کرتے تھے اور ان کے ناموں کی قسمیں کھاتے تھے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، ان کی خدائی اختیارات میں شریک مانتے تھے۔ انہوں نے خاص بندوں کی پوجا کے لیے پتھر، لکڑی، لوہے اور بعض دھاتوں کی بت بنا رکھے تھے۔ آگے چل کر جاہلوں نے انہی بتوں اور مورتیوں کو چھوٹے چھوٹے خداؤں کا درجہ دے دیا اور اس طرح شرک و گمراہی وہ پھیل گئی۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ شرک و مثال عرب میں شرک کس طرح پھیل گئی، تو یہ سارے اسباب جو تھے نا، اور وہ کیوں بتوں کو پوچھتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں تھے کہ یہ آگے اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ ہر علاقے میں خود تو نہیں جا سکتا، ان کے وزراء ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کونسلر ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، وہ جا کے عوام کی مسائل کو سنتے ہیں اور اس کو فارورڈ کرتے ہیں بادشاہ کی طرف۔ تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو بڑے بڑے ہمارے پیشوا ہوتے ہیں، آباء و اجداد ہے، یا ان کی مورتیاں مجسمے ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا اپنی وہ پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا ہماری مرادیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرا طریقہ وہ تشبیہ کا تھا۔ اب تشبیہ کیا ہے اس کو غور سے سنو۔ تشبیہ سے مراد ہے انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، انسانی صفات کو اللہ کی طرف منسوب۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی سفارش قبول کرتا ہے چاہے اسے پسند ہو یا ناپسند، جیسا کہ بادشاہ اپنے درباریوں کی بعض باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیتے ہیں نا۔ اس طرح جب مشرکین اللہ تعالیٰ کی علم، اس کے سننے اور دیکھنے کی صفات کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، بلکہ وہ ان کی بھی انسانی علم اور انسان کے سننے دیکھنے کی طرح خیال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی وجود کو بھی انسان جسم کی طرح تصور کرتے ہیں جس کے قیام کے لیے خاص جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھو تشبیہ یہی ہوا نا، جس طرح ہم سنتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، انسان جو ہم ہوتے ہیں نا، اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم انسان دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہی ایک وجود ہے جس طرح معاذ اللہ ہمارا ایک وجود ہے نا۔ تو یہ تشبیہ کا معنی، یہ والا تشبیہ کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہے نا وہ کون سے ہیں، یہ فرشتے ہیں، اور یہ انسان کے چاہے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، تو اگر وہ فرشتے چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بات منگوانا چاہے تو وہ منگوا بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے مثال دیا کہ بعض بادشاہ کے کچھ وزیر یا مشیر وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی بات اگر ٹھیک بھی نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، بادشاہ اس پر جو ہے نا وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تحریف۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد طویل عرصے تک ابراہیم دین پر قائم رہی، پھر بعثت نبوی سے 300 برس۔ یہ دیکھو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سا سوال ہے۔ 300 برس والی بات میں کہتا ہوں نا کہ عمر بن لحی، جس کا واقعہ میں نے پورا بیان کیا تھا، وہ جس طرح عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی اور یہ 5 بت جو لے کے آئے تھے، حول بت جو شام سے لے کے آئے تھے، تو یہ 300 سال پہلے آپ علیہ السلام سے چونکہ وہ گزرا تھا۔
تو اس کا نام تھا عمر بن لحی نامی ایک ملعون شخص پیدا ہوا جس نے ان میں بت پرستی شروع کر دی. اسی نے بحیرہ، صائبہ، حام اور تیروں کے ذریعے فالگیر جیسی بدعتیں وہ ایجاد کی. اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا، یہ بحیرہ، صائبہ، حام یہ گانے کیا ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ یہ بار بار بندہ بھول جاتا ہے. تو جب آخری وقت آپ کا ہوگا نا، اس کے اسکرین شاٹ لے لو، یہ مل جاتے ہیں، معارف القرآن میں بھی ہیں، آپ جائیں گے تو ادھر آپ کو مل بھی جائے گا. اور نہ ہو تو پھر میں بھی بھیج دوں گا، اگر آپ کسی کے پاس نہ ہو تو پھر میں گروپ میں اس کو سینڈ بھی کر دوں گا، آپ اس کو پھر جو ہے نا بعد میں یاد بھی کر لیں. ٹھیک، تو یہ تحریف ہے. اچھا، مشرکین نے تمام رسوم و رواج کو اپنے باپ دادا کا طریقہ سمجھ کر اختیار کیا اور اس کی آبا پرستی کو اپنے حق میں ایک دلیل بھی وہ بنا لیا کہ بس ہمارے باپ دادا نے بتوں کی پوجا کی ہے، جس میں عمر بن لحی بھی آ جاتا ہے، یہ سارے، لہٰذا بجی دین ابراہیم میں بدعت حسنہ ہے، لہٰذا انہوں نے کیا، باپ دادا نے تو انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے بھی. تو کچھ وقت تک تو لوگ دین ابراہیم پر صحیح طریقے سے قائم تھے، لیکن بعد میں عمر بن لحی جب آ گیا تو اس نے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیا، اور اس طرح مشرکین کی جو عقائد جو تھے نا، یہ وہ انہوں نے وضع کر دیے. ٹھیک ہے.